بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میجر سرجری کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے خود ان کی کابینہ کا حصہ، ان کی قریبی ساتھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ ہاسپٹل میں ان کا دن گزرا ہے، عید کا دن ہسپتال میں گزرا مریم نواز صاحبہ کا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے بقول وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے، جس کے بعد وہ گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ یہ اب آج کے دن یعنی 28 مئی کے دن یہ خبر سامنے آ رہی ہے، عید سے اگلے روز، یعنی عید کا دن تو ابھی چل رہا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عید کے دن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی۔ یعنی ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی میجر سرجری ہوئی ہے ہاسپٹل میں عید کے دن، اور عید کا پہلا دن پورا دن لگتا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل میں گزارا ہے، لیکن ہاسپٹل میں بھی یعنی میجر سرجری کے باوجود انہوں نے ہاسپٹل سے ہی مانیٹرنگ کی ہے، دیکھا ہے ستھرا پنجاب کی کارکردگی کو کہ کس طرح سے صفائی ہو رہی ہے عید کے دن، یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ رہا ہے، اس کے علاوہ سیکورٹی کے حالات کو۔ ذرائع سے خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ منگل کے دن عید سے ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ کو گلے کا انفیکشن ہوا، اور پھر کہا جا رہا ہے اتنا شدید ہوا کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑا، پھر اس کے بعد ان کو گھر لایا گیا ہے، اور آج بھی یعنی عید سے اگلے روز ان کا معائنہ جاری ہے۔ عید سے ایک دن پہلے ان کو گلے کا انفیکشن ہوتا ہے، عید کے دن ہاسپٹل جایا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحب کے بقول ان کی میجر سرجری ہوئی ہے ہاسپٹل میں ہی، اور اگلے دن بھی ان کا معائنہ جاری ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی خبریں گردش میں رہی ہیں، گلے کے انفیکشن کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے، اور یہ بھی بات خود مریم صاحبہ نے کی ہوئی ہے آن ریکارڈ کہ ان کی کوئی چھوٹی سرجری ہونی تھی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اور ان کو باہر جانا تھا، لیکن کچھ اس وقت حالات ایسے تھے نہیں، وہ اپوزیشن میں تھی اس وقت کہ جی اگر اب میں باہر جاؤں گی تو کہیں گے کہ یہ ملک سے چلے گی یا بھاگ گئی، اس طرح کی کوئی بات۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں پھر بھی بھیک نہیں مانگوں گی، مجھے بھیجا جائے۔ تو یہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا، اس وقت بھی ان کی سرجری کی بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ خبر آ چکی ہے، اور پورے خاندان کے حوالے سے کہ کوئی طبیعت خراب ہو، بیماری ہو تو ملک سے باہر پھر علاج کے لیے جایا جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی کئی دورے اس لحاظ سے کر چکی ہیں، باہر جا کر ان کی کوئی ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ملک سے باہر جایا جاتا ہے۔ تو یہ خبر اس لیے بھی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا یہ سب اچانک ہوا، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں، ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب ہوں یا چچا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کا ریگولر چیک اپ بھی وہ لندن میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، تاکہ شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر بھی جا رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اسٹاپ اوور انہوں نے لیا ہے، برطانیہ رکے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، تو وہ بھی اپنا ٹریٹمنٹ ہو یا چیک اپس ہوں وہ وہاں سے کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوں وہ بھی۔ حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب خود ان کی اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو کئی دفعہ 2 یا 3 مرتبہ اٹیک ہوا جیل میں ہی ہوتے ہوئے، پھر ان کو ظاہر ہے کہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا اور پھر ملک سے چلے گئے تھے، پلیٹلیٹس کا بتایا گیا ان کے گر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی۔ تو ابھی مریم نواز صاحبہ کی میجر سرجری کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے کہ گلے کی میجر سرجری اگر، تو پھر وہ پرانی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے منصور علی خان صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا یا تصویر کی صورت میں، ایک ویلاگ میں، جہاں انہوں نے تذکرہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے گلے کے کینسر کا اور اس طرح کی بات کی تھی۔ تو اس پر عظمت بخاری صاحب نے کہا کہ جی منصور علی خان صاحب اس کی کلیریفیکیشن دیں، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اس لیے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کا انتقال بھی کینسر سے ہی ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ خاندان کے لیے بڑا مشکل وقت تھا۔ بلکہ آج بھی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں جہاں میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ یہ عید کے دن کی بات ہے کہ ان کے والد بھی یعنی مریم نواز صاحبہ کے دادا اور مریم صاحب کی والدہ، ان کی بھی یہیں رائے میں جاتی عمرہ میں وہیں پر ان کی تدفین کی گئی تھی۔ تو چونکہ فیملی ہسٹری ہے اس لیے اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو منصور علی خان صاحب کے حوالے سے جب یہ بات کی گئی تو شہباز گل نے وہ شیئر کیا تھا کہ جی یہ دیکھیں کوئی کینسر کی بات ہو رہی ہے، اس میں منصور علی خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ مریم صاحبہ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا ان کو گلے کے کینسر کی بات ہوئی ہے، تو اس طرح کا کلپ انہوں نے شیئر کیا۔ تو جس کے جواب میں منصور علی خان نے کہا جی کلپ پورا شیئر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ جس کی تصدیق ہو سکے، ثبوت سامنے آ سکے، کوئی سامنے نہیں آیا، ایسی ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تھی، یہ حال ہی میں یہ چیزیں
دیکھی گئی تھیں، وائرل ہوئی تھیں، تو اس پر پھر باقاعدہ جواب آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر منصور علی خان نے پھر اس پر بات بھی کی تھی کہ جس طرح سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اتھارٹیز کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ جب میں نے کہا ہی نہیں ہے تو سیاق و سباق سے ہٹ کر ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے، کیوں یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ حال ہی میں ایسا ہوا ہے تو اس وجہ سے پھر دوبارہ سے اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کو صحت عطا فرمائے. اچھا، اسی میں چونکہ تعریف ہو رہی ہے کہ ستھرا پنجاب والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ورنہ علائشیں اور اس طرح سے اوجڑی وغیرہ اور جانوروں کی علائشیں وغیرہ نظر آ رہی ہوتی تھیں، بدبو ہوتی تھی، یہ مسائل ہوتے تھے. تو نہ صرف یہ کہ بڑے شہروں میں بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی صفائی کا بڑا بہتر انتظام نظر آیا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ انتظامات کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن پھر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد مسائل نہیں ہونے چاہیے ایسے، اس سے پروازوں میں خلل پڑتا ہے، ایکسیڈنٹ کی صورتحال بن سکتی ہے خدا نخواستہ کسی، کیونکہ پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ کے ارد گرد. تو اب خبر یہ آئی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی علائشوں اور باقیات سے پروازوں کو خطرات لاحق ہیں. انوائرمنٹ کنٹرول ٹیم متحرک ہو گئی ہے. ترجمان PAA کے مطابق ایئرپورٹ فلائٹ سیفٹی یقینی بنانے کے لیے انوائرمنٹ کنٹرول ٹیم کو متحرک کیا گیا ہے. عید الاضحیٰ کے پہلے روز کراچی ایئرپورٹ انوائرمنٹ کنٹرول ٹیم نے فیلڈ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں کا معائنہ کیا اور علائشوں فضلوں کی بروقت تلفی کے لیے خصوصی نگرانی کی. لیکن بہرحال یہ ٹیم تو اب ایکٹیو ہوئی بھی ہے. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک اور میں آپ سے عرض کر دوں خبر کہ چونکہ آج 28 مئی ہے اور 1998 سال 1998 28 مئی آج کے دن ان کے والد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، کیونکہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس کے بعد پھر پاکستان کو یہ کرنا پڑا تھا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہے. دنیا کو پتا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا یہ ایک عالمی سطح پر ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس پوری کیپیبلٹی ہے. نہ صرف ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں بلکہ ہمارے پاس اس کو چلانے کی، ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے. تو ایک پریکٹیکل ایک چیز ہوتی ہے نا، تو پھر پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے. تو 28 مئی 1998 کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور آج ہر دفعہ آج تک ہر سال 28 مئی کا دن یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اس پر بھی مریم نواز صاحبہ کا پیغام ہے، دیگر لوگوں کا پیغام ہے، اور اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے پاکستان کو دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے والے نواز شریف اور ایٹمی سائنسدان کو سلام پیش کرتی ہوں. عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے. یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں عالم اسلام کے لیے فخر کا دن ہے. ایٹمی پروگرام پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے. 10 مئی ہو یا 28 مئی پاکستانی قوم آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جرأت مندانہ فیصلوں کی محترف ہے. اور پھر انہوں نے دفاع کے لحاظ سے بات کی ہے. بہرحال جی مریم نواز صاحبہ کے سرجری کے بارے میں اب ہر طرف ڈسکشن ہو رہی ہے، خبریں چل رہی ہیں، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک کہ ان کے اپنے لوگ کنفرم نہیں کرتے کہ مسئلہ کیا تھا، کیا اس کی پیچیدگی ہے، آگے کا کیا ہے، تو فردر اس پر بات نہیں کی جا سکتی. بس ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ ابھی یہ بجٹ کا بھی معاملہ آ چکا ہے بلکہ، اور بجٹ کے بعد کافی زیادہ چیلنجز نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ خبریں بھی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی بظاہر باقی صوبوں سے بہتر نظر آتی ہو، لیکن پنجاب کے عوام بھی خوش نہیں ہیں. وہ آپ وفاقی حکومت پر ڈال دیں، مہنگائی کے مسائل ڈال دیں، کیونکہ ابھی سے موازنہ شروع ہو چکا ہے اور اس پر بہت زیادہ بات ہوئی کہ جی 11 ارب روپے کا مریم صاحبہ نے جہاز لیا، تو وہاں پر بھارتی پنجاب میں 11 ارب روپے کا انہوں نے پاور پلانٹ خرید لیا جس سے 600 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی عوام کو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں باکو سے مریم نواز صاحبہ ہو کے آئی ہیں، وہاں تو بالکل حشاش بشاش ماشاءاللہ صحت مند لگ رہی تھی، ٹھیک تھیں. پھر اس کے بعد کوئی ان کی اس طرح ایکٹیویٹی زیادہ نظر نہیں آئی جس پر بہت زیادہ بات ہوئی ہو. تو پبلک ایکٹیویٹی ان کی باکو کا دورہ ہی نظر آیا تھا. تو اس کے بعد اب مین خبر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کی سرجری کی آئی ہے. دیکھتے ہیں اس بارے میں مزید کیا کوئی خبر شیئر کی جاتی ہے، ذرائع سے کوئی خبر آئی تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.